انہیں گلگت بلتستان میں جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول تھا اس کو اٹھا لیا. اس کو اٹھانے کے بعد وہاں پہ زمینوں کا ایشو بنا, وہاں پہ جو ڈیموگرافک چینجز کا جو ایشوز بنا. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ وہاں پہ زمینوں کے حوالے سے اور جو ڈیموگرافیکل چینجز ہیں اس حوالے سے کون سے مسائل کا سامنا؟ یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کر لیا کہ ڈیموگرافیکل چینج کے لیے ان لوگوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ہٹا دیا. کیوں؟ جب تک اسٹیٹ سبجیکٹ رول چل رہا تھا باہر کا کوئی بندہ گلگت بلتستان میں زمین خرید نہیں سکتا تھا, مکان خرید نہیں سکتا تھا, وہاں کا باسی نہیں بن سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. اگر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول بھی وہاں پہ لگنا چاہیے. ان لوگوں نے کیا کر لیا, اس کے نقصانات زیادہ نظر آئے یہاں کے حکمرانوں کو. کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے تو جس کی وجہ سے وہاں پہ باہر کا بندہ رہائش پذیر نہیں ہو سکتا, زمین نہیں خرید سکتا. ایک ہی کلچر کے لوگ ہیں, ایک ہی لسان کے لوگ ہیں, ایک ہی شعور رکھنے والے لوگ ہیں, تو کیا کر لیں گے, وہ آپس میں متحد ہوں گے, متحد ہو کے اپنے حقوق کے لیے مطالبہ کر لیں گے. ان لوگوں نے کیا کیا, اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ہٹایا, باہر کے بندوں کو وہیں پہ گھسایا, جس کی وجہ سے وہاں کی یکسانیت ختم ہو گئی. ایک لسان کے لوگ نہیں رہ گئے, ایک ہی مسلک کے لوگ نہیں رہ گئے, ایک ہی رنگ نسل کے لوگ نہیں رہے. مختلف سوچ رکھنے والے, مختلف ترجیحات رکھنے والے لوگ وہیں پہ آ گئے صرف سرمایہ کاری کے لیے زمینوں کو خرید کے, جس کی وجہ سے کیا ہوا, وہاں کے لوگ متحد نہیں ہو پائے اور اپنے حقوق کے لیے مطالبہ نہیں کر پائے. ایک مثال میں یہیں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. اب دیکھیں سرمایہ کاری کی, گلگت بلتستان میں جب سے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ہٹایا ہے کیا نقصانات ہو گئے. وہاں پہ ایک بندہ دوسرے بندے سے کسی بائی سے زمین خریدنا چاہتا تھا, سستے داموں وہ خرید سکتا تھا. لیکن جب اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ہٹا دیا گیا اس موقع پہ اب پوسیبل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ باہر کے جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں وہ وہاں کے جو مین ایریاز ہیں ان کو خریدنے پہ آ گئے. اگر وہاں کا مقامی کوئی بندہ 3 کروڑ کا خریدتا تھا زمین تو ان لوگوں نے کیا کر لیا, 13 کروڑ کا خرید لیا. اس بار جب میں بلتستان کی طرف آیا تھا 5-6 دنوں کے لیے, وہیں پہ چندہ ویلی کی طرف جانا ہوا اور وہاں کا ایک باسی خود بتا رہے تھے, یہی ان کے الفاظ تھے کہ ایک بندے نے کیا کیا, گلگت بلتستان کا بندہ وہیں سے زمین خرید لیا 3 کروڑ کا. 3 کروڑ کا خریدنے کے بعد اگلے دن ہی 13 کروڑ کا کسی اور کو بیچ دیا. ایک دن میں 10 کروڑ کما لیا اس نے. اور مختصر زمین ہے, مختصر زمین کو 13 کروڑ کا اس نے بیچ دیا. کیا نقصان ہوا؟ اب وہ لوگ وہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے تو کیا ہوگا, گلگت بلتستان والے محروم رہیں گے. وہ وہیں سے کما کے بڑے بڑے وہاں پہ ہوٹل بنائیں گے, ریسٹورنٹ بنائیں گے, بنانے کے بعد پیسوں کو کما کے ادھر آ کے لٹا لیں گے, جس کی وجہ سے وہاں کے جو غریب طبقہ ہے وہ غریب ہی رہے گا اور سارا سرمایہ خون چوس کے وہ ادھر آ جائیں گے. ایگزیکٹلی, یعنی جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو اٹھانے کے بعد میں خود امیجن کر سکتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان ہے وہ مینی پیلسٹائن کی طرح بالکل ایسا, یعنی مستقبل میں خدا نہ کرے ایسا, لیکن وہی کنڈیشن ہمیں نظر آ رہی ہے جو آج سے کچھ سال پہلے پیلسٹائن میں ہوا تھا.